علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر مقرر فرمایا۔ اور اب دیکھیے کہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سارے ایسے افراد تھے جو علم کے اندر بھی باکمال تھے، حلم کے اندر بھی باکمال تھے، لا ریب، جی لا ریب تھے، پھر اسی طرح سیاست کے بھی ماہر تھے اور عدل کے اعتبار سے بھی اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے تھے، لیکن ان سب کے اندر حضرت مسلم بن عقیل ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دیکھیے کہ پہلے تو تین چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کو سفیر بھیجا جاتا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو حالات کی سختیوں سے دبنے والا نہ ہو۔ خاندان رسالت مآب میں اگرچہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو حالات کی سختیوں سے دب جاتا، لیکن جو نزاکتیں سمجھتا ہو، جہاں جا رہا ہے وہاں کے بارے میں پوری باتیں سمجھتا ہو۔ بالکل۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا سفیر بنا کے، مبلغ بنا کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے اس کا حسن، جمال اور جمالیاتی ثروتیں، ان کی گفتگو کی شیرینی، مٹھاس، تو یہ ساری خوبیاں جو ہے یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام، بے شک جس طرح انہوں نے خوبصورت انداز میں تبلیغ وہاں پر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو پھر وہاں پر لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، تو آپ نے بھی اسی طرح لوگوں کو قائل کیا۔ 40,000 بندہ جمع ہو گیا، مسلم بن عقیل جب پہنچے ہیں 40,000 بندہ تھا ان کے ساتھ، بالکل اسی طرح۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمپرومائز کرنے والا نہ ہو، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس پر کمپرومائز کرنے والا نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو امام نے پیغام دیا ہے اس کو خلط ملط کر کے پیش کرنے والا نہ ہو، عین ہو بہو اسی طرح پیش کرے جس طرح امام کی منشا اور رضا ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، حالات چاہے کچھ بھی ہوں۔ اور حضرت امام مسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آپ کا ایک تو بیک گراؤنڈ ہے کہ جس طرح آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جنگ صفین میں بھی رہے، جنگ جمل، جنگ نہروان کے اندر بھی آپ کا کردار ہے، آپ نے جنگیں لڑی ہوئی تھی، جہاں دیدہ شخص تھے، اور جنگ صفین کے اندر باقاعدہ حضرت علی المرتضیٰ نے جو دائیں جانب دستہ تھا اس کی قیادت میں حسنین کریمین کے ساتھ آپ کو بھی مقرر فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ کا جو نام ہے اس کے، آپ کا نام مسلم ہے اور مسلم کے اندر سلامتی اور امن کا پیغام بھی پایا جاتا ہے۔ تو جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں تو ایک حکمت یہ بھی سامنے نظر آتی ہے کہ اگر حضرت عباس کو بھیجا جاتا تو حضرت عباس کا معنی ہے شیر، اور ایسا شیر کہ جس سے دوسرے شیر بھی ڈرتے ہوئے ہوں۔ اور اگر حضرت علی اکبر کو بھیجا جائے تو آپ کے اندر بھی مقام علویت، وہ جو حضرت علی المرتضیٰ مزاج دیکھے، ان کا مزاج سفیر والا تھا، ان کا مزاج جو تھا وہ جرنیل والا تھا، تو فرق تو آپ نے انتخاب آپ مسلم یعنی کہ ایسا شخص بھیجا کہ جو صرف نام کا مسلم نہیں ہے بلکہ کردار کا بھی مسلم ہے، کام کا بھی مسلم ہے۔ بالکل۔ تو آپ کا یہ بھیجنا یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ آپ صرف اور صرف تبلیغ کے لیے وہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں، امر و نواہی کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو راہ حق پر لے جانے کے لیے، اور امام صاحب کی ہاتھ پہ جو بیعت لوگ کرنا چاہتے ہیں پہلے ان سے بیعت لینے کے لیے، جی بالکل اسی طرح ہے۔ ان کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہوا گویا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت لینا گویا ایسے ہی تھی جس طرح حضرت امام حسین کی بیعت لینا تھی۔ پھر آپ نے اس چیز کا اظہار ابن زیاد کے سامنے بھی کیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ کو پیش کیا گیا اس کے سامنے اور وہاں پر جب آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر تم نے فتنہ خفتہ کو کیوں جگایا، کیوں بیدار کیا؟ تو آپ نے اس کو ببانگ دہل یہ کہا کہ یہ فتنہ میں نے نہیں بلکہ تم نے اور تمہارے سربراہ یعنی یزید بن معاویہ نے یہ جگایا ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس کا جو والد تھا وہ حرامی تھا، آپ نے اس کے والد کا بھی بتایا اور باقاعدہ اس کی ٹھیک ٹھاک جھاڑ کی۔ اور یہ بھی آپ کی جو غیرت و حمیت ہے کہ آپ ڈرے نہیں، جو وہاں کا بادشاہ ہے ابن زیاد اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے وہاں پر بتایا کہ ہم نے یہ فتنہ پیدا نہیں کیا بلکہ ہم تو کیا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم تو لوگوں کو عدل کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو لوگوں کو۔ ابن مرجانہ کا بیٹا تھا نا؟ جی بالکل ابن مرجانہ، جی ابن مرجانہ کا بیٹا تھا، اور ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف لے کر آنے آئے ہیں۔ تم نے جو یہاں پر کیسر و کسریٰ جیسی حکومت کی ہے اور لوگوں کی مرضی کے خلاف یہاں پر حاکم بنے ہوئے ہو، ہم تو اس چیز کا رد کرنے کے لیے اور اس کا سد باب کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ پھر حضرت امام مسلم کی جو ذات ہے،
اب دیکھیں کہ آپ تعارف کس طرح اپنا پیش کرواتے ہیں کہ جب آپ کو قتل کا حکم دے دیا جاتا ہے اور آپ کو قتل کے لیے لے کر جاتے ہیں، آپ کی شہادت کا جب وقت قریب آتا ہے تو آپ اشعار پڑھتے ہیں، اور ان اشعار میں ایک بڑا خوبصورت شعر آپ نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ نحن بنو المختار، کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں، ہم لا خلق مثلنا، کہ کائنات کے اندر ہماری مثل کوئی نہیں ہے، ہم ایسے درِ نیاب ہیں، درہائے نیاب ہیں کہ ہماری مثل کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ یہ اشعار پڑھتے ہیں، اپنے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ